آج ہم ذکر کریں گے ڈیمنشیا کے بارے میں۔ ڈیمنشیا، جسے آسان الفاظ میں بھولنے کی بیماری بھی کہا جا سکتا ہے۔ ڈیمنشیا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ بوڑھے لوگوں میں زیادہ تر ہوتی ہے۔ زیادہ تر 65 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو آج ہم ڈیمنشیا کے علامات کے بارے میں، ڈیمنشیا کی علاج کے بارے میں، اور یہ بیماری کیوں ہوتی ہے، ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ریئل پیشنٹ اور ساتھ میں کمپیریزن کے لیے ایک مووی کلپ ہے جس میں ڈیمنشیا کے پیشنٹ کو دکھایا گیا ہے۔ تو یہ سب آج کی ویڈیو میں ہوں گے۔ تو پہلے ہم ڈیمنشیا کے علامات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ڈیمنشیا میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا دھیرے دھیرے حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اس کی میموریز ہیں، جو اس کی یادیں ہیں، وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے اس بیماری کا اثر جو آج کل کی میموریز یا یادداشت ہے اس پہ اس کا اثر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں، اس نے ناشتے میں کیا کھایا تھا، وہ کتنے بجے اٹھا تھا، اور اسے نماز پڑھنی بھی یاد نہیں رہتی۔ کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے اسے گھر کا پتہ بھول جاتا ہے، مریض کو لوگوں کے نام بھول جاتے ہیں، وہ اپنے گھر والوں تک کو نہیں پہچان پاتا۔ اور پھر دھیرے دھیرے جیسے یہ بیماری زیادہ ہوتی جاتی ہے تو اس کی یادداشت جو ہے وہ اور بھی کمزور ہوتی جاتی ہے۔ پرانی چیزیں بھی وہ بھولنے لگتا ہے، یعنی اس کی شادی کب ہوئی تھی، اس کی سالگرہ کب ہے، یا پرانی ایسی معلومات کہ پاکستان کب بنا ہے، ہندوستان کب بنا ہے، ہندوستان کے بانی کون تھے اور پاکستان کے بانی کون تھے۔ تو یہ ایسی جو جنرل نالج کی پرانی چیزیں ہیں یا اس کی زندگی کے ریلیٹڈ جو پرانی چیزیں ہیں، تو ان سب وہ سب چیزیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے وہ بھول جاتی ہیں اس سے، اور اس کا دماغ کمزور ہوتا جاتا ہے۔ یادداشت کے علاوہ ڈیمنشیا کے کچھ اور بھی علامات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ مریض کی شخصیت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ پہلے جیسے نہیں رہتا، وہ چڑچڑاپن اس میں آ جاتا ہے، اس میں بے چینی آ جاتی ہے، وہ غصہ کرنے لگ جاتا ہے، لوگوں پہ شک کرنے لگ جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کچھ مریضوں میں کہ وہ بچوں کی طرح برتاؤ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی عمر 65 سال ہوتی ہے لیکن پھر بھی وہ بچوں کی طرح اس کا رویہ ہوتا ہے۔ ابھی میں آپ کو ایک مووی کی کلپ دکھاؤں گا جس میں ڈیمنشیا کے مریض پہ کیا کیا علامات ہوتے ہیں وہ شو کیے گئے ہیں۔ Ooh, exactly am I. Who? You're Anthony. Anthony. Do you think, Mummy, you were saying she might come occasionally at the weekend? Your daughter. No. Mummy. I want my mummy. I want my mummy. I want to get out of here. Someone come and fetch me. No, shh. No, I want my mummy. I want her to come and fetch me. I want to go home. What is it, Annie? What is it? I feel as if I'm losing all my leaves. Your leaves? Yeah. What do you mean? The branches and the wind and the rain. I don't know what's happening anymore. Do you know what's happening? But I know my watch is on my wrist, that I do know. Let's get dressed. Is that all right? No. Come on. آپ نے یہ ویڈیو کلپ دیکھ لی ہوگی اور جو علامات میں نے بتائے ہیں اس کے ساتھ اس کا موازنہ بھی کر لیا ہوگا۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بیماری ہوتی کیوں ہے۔ ڈیمنشیا کی بیماری ہونے کی کچھ وجوہات جنہیں پرائمری وجوہات کہتے ہیں، اور کچھ وجوہات جنہیں سیکنڈری وجوہات کہتے ہیں۔ پرائمری وجوہات اور سیکنڈری میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ پرائمری وجوہات کی وجہ سے اگر ڈیمنشیا ہوتی ہے تو وہ ریورسیبل نہیں ہوتی، یعنی وہ جتنا دماغ میں نقصان ہو گیا ہوتا ہے وہ دوبارہ سے اس کے ٹھیک ہونے کے چانسز 0 کے برابر ہوتے ہیں۔ اور سیکنڈری جو کازز آف ڈیمنشیا ہیں یا سیکنڈری وجوہات ہیں وہ ریورسیبل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہوتا ہے اس کو ریورس کر سکتے ہیں۔ پرائمری ڈیمنشیا میں پھر کئی اقسام ہیں اس کی،
اس پہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے. سیکنڈری وجوہات جو ہیں ڈیمنشیا کی، اس میں وائٹامن B12 یا فولیٹ کی کمی ہو گئی، تھائرائڈ کے لیولز اوپر یا نیچے ہو جائیں، پیرا تھائرائڈ کے لیول جسم میں یہ کیمیکلز ہوتے ہیں جو کہ نیچرلی بنتے ہیں، پیرا تھائرائڈ ہارمون، تو اس کے لیولز اوپر یا نیچے ہو جائیں. اسی طرح کے بہت ساری ایسی وجوہات ہیں. وہ لوگ جو کہ سالوں سے نشہ کرتا آ رہے ہیں، خاص طور پہ وہ نشہ جو سونگھنے کے ذریعے سے یا جنہیں سالونٹس بھی کہتے ہیں. ابھی ہم ڈیمنشیا کے علاج کی بات کرتے ہیں. پرائمری جو ڈیمنشیاز ہیں، یعنی وہ ڈیمنشیا جس میں ایک بار اگر نقصان جتنا ہو جائے وہ دوبارہ سے ریورسیبل نہیں ہے، ان ڈیمنشیا میں ہم علاج کے لیے دماغ کی طاقت کی 4 قسم کی گولیاں ہیں، ان میں سے 1 یا 2 قسم کی دیتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ڈیمنشیا کی بیماری ہے یہ تیزی سے آگے نہیں بڑھتی. وہ دماغ کو نقصان اتنا تیزی سے نہیں ہوتا جتنا اگر یہ دوائی نہ دی جائے تب ہوگا. ریورس نہیں کر سکتے، جتنا نقصان ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے. سیکنڈری جو وجوہات ہیں ڈیمنشیا کی، اس کے علاج کے لیے جس وجہ سے ڈیمنشیا یا بھولنے کی بیماری ہوئی ہے اسی وجہ کا علاج کرنا ہی اصل علاج ہے. مثال کے طور پہ اگر B12 اور فولیٹ کی کمی ہے تو B12 اور فولیٹ دو پیشنٹ کو. اگر تھائرائڈ کی وجہ سے ڈیمنشیا ہے تو تھائرائڈ کا علاج کرو. اگر کوئی نشہ آور چیز کی وجہ سے ڈیمنشیا ہے تو وہ نشہ آور چیزیں اس سے چھڑواؤ اور اس کا علاج کرو. تو اسی طرح جس چیز کی وجہ سے ڈیمنشیا ہوا ہوتا ہے اس کا علاج کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے. اچھا، اس علاج کے علاوہ ڈیمنشیا کے جو مریض ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں کو کچھ ٹپس دیے جاتے ہیں. اوورآل اس کو ری اورینٹیشن کہتے ہیں. ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو مریض ہے اس کا ایک خاص کمرہ ہو، کمرے میں ہر چیز ایک خاص ترتیب سے پڑی ہو اور اس ترتیب کو تبدیل نہ کیا جائے، کیونکہ ترتیب تبدیل ہونے کی وجہ سے پیشنٹ کنفیوز ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے سے بھی چیزیں بھول رہا ہے. اس کی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اگر ہو جائیں گی وہ اور بھی کنفیوز ہوگا. ساتھ ہی ساتھ اس کو وقتاً فوقتاً یاد دہانی کرائی جائے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ کی بیٹی ہے، یہ آپ کی یہ گھر والے ہیں، سب کے نام بتائے جائیں. اور کمرے میں خاص ایک بڑی گھڑی ہو جس کی وجہ سے اسے پتہ چلے کہ ابھی یہ وقت ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ مریض کے ساتھ ایک ٹیگ بھی اٹیچ کیا جائے جس پہ اس کا نمبر اور ایڈریس لکھا ہو. اگر مریض کہیں گم ہو جاتا ہے تو لوگ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں. ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاؤں گا جس میں ایک ڈیمنشیا کا مریض جس کا علاج ہماری ٹیم نے کیا تھا اس کے کیا تاثرات ہیں، آپ ضرور دیکھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا دا نن ویډیو چې مونږ کومه کوو که نه دا ستاسو بیمارۍ په باره کې به مونږ خبرې کوو او دې کې ما تاسو نه اول نه اجازت واغستو چې دا ویډیو زه شیر کولی شم خلکو سره. نو تاسو ما ته بیانولی شئ چې تاسو ته به څه څه تکلیف و مخکې؟ زه ما ډېره زیاته ده په نه څه خبره ټول واړه به رانه تنګ وو، لوی به رانه تنګ وو او هیره به زیاته وه شیونه به درنه هیر کېدو به درنه. ډېره به زیاته وه. صحیح ده. ما به په اشاره خبرې کوم. اوس چې تاسو دا داخله وشوه او اوس دا علاج چې وشو دې نه بعد تاسو څومره ښه والی در کې راغلی دی؟ تاسو څه وایي؟ فرق راغلی اوس به پر روپۍ کې یو ورځنی ښه، مطلب نور ډیر فرق ښه شوی ہے، غوسه موسم کمه شوې ده. امید ہے آپ کو ڈیمنشیا کی سمجھ آ چکی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں. بہت شکریہ.